بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، مثنوی مولانا روم کے دوسرے دفتر سے ایک حکایت ہم نے پچھلی نشست میں ڈسکس کی تھی اور اس کی کچھ تفصیلات بیان کی تھی۔ اس حکایت میں جو نکات اور جو حکمت آموز باتیں مولانا روم نے بیان کی ہیں، ناظرین کرام آج اس میں سے ایک چیز ہم نے ڈسکس کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ مربی کون ہوتا ہے، اس کے اوصاف کیا ہیں، استاد کے اوصاف، رہنما کے اوصاف، مرشد کے اوصاف، اور قوم کا جو مصلح ہے، جو ریفارمر ہے، اس کے اوصاف کیا ہیں۔ یعنی دوسرے الفاظ میں جو ہمارا طبیب روحانی ہے، طبیب اخلاق ہے، اس کے اندر کیا اوصاف ہونے چاہیے۔ جب اس حکایت کو ناظرین کرام ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس منصب پہ وہی شخص بیٹھ سکتا ہے جو علم اور عقل میں کامل ہو۔ اگر علم اور عقل نہیں ہے تو پھر بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور اس میں بھی ناظرین کرام مولانا نے ایک اور حکایت میں اس چیز کو بڑی تفصیل سے بیان کیا، کبھی موقع آیا اس پہ بھی بات کریں گے کہ علم کے ساتھ حکمت اور عقل بڑی ضروری ہے۔ خلاصہ اس حکایت کا یہ ہے، ایک اور جگہ جو مولانا نے علم اور عقل کے ربط کو بیان کیا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس ایک چھٹانک علم ہو تو اسے استعمال کرنے کے لیے اس کے پاس ایک من عقل ہونی چاہیے، ورنہ وہ علم بوجھ بن جائے گا اور لوگوں کے لیے بھی مسائل اور فتنے کا باعث بنے گا۔ یعنی علم خالی ہونا کافی نہیں ہے، اس علم کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس علم کا مقصد کیا ہے اور اس علم سے مثبت نتائج کیسے برآمد کرنے ہیں، اس کے لیے ایک چھٹانک علم کے ساتھ ایک من عقل اور حکمت ہوگی تو وہ علم سوسائٹی میں فائدہ لے کے آئے گا۔ ادروائز ناظرین کرام اگر آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو جو مسائل اہل علم نے پیدا کیے ہیں وہ ان سے کہیں زیادہ ہیں جو بے علموں نے پیدا کیے ہیں۔ بے علموں کے مسائل بڑی آسانی سے حل ہو جاتے ہیں اور اہل علم کے پیدا کیے ہوئے مسائل کبھی حل نہیں ہوتے۔ وہ کسی نے کہا نا کہ بہت مشکل ہے کہ سلجھے حالات کی گتھی کہ اہل علم نے بڑے سوچ سمجھ کے الجھائی ہے۔ تو یہ جو اہل علم کے پیدا کیے ہوئے مسائل ہیں ان کے پیچھے بد علمی اور بے حکمتی کار فرما ہوتی ہے۔ جب علم بد علمی کا شکار ہو جائے، بے حکمتی کا شکار ہو جائے، بے عقلی کا شکار ہو جائے تو اس سے پھر تباہی آتی ہے سوسائٹی کے اندر۔ اچھا، بات ہم یہ کر رہے تھے کہ اس حکایت میں جو حکایت ہم نے پچھلی نشست میں بیان کی تھی، مولانا جو تقاضے بیان کرتے ہیں ایک رہنما کہ اس میں پہلا تقاضا کیا ہے کہ اسے صاحب علم اور صاحب عقل ہونا چاہیے۔ اب مولانا کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں چونکہ از عقلش فراواں بود مدد چند دبوں سے کبھی برخفتہ زد۔ فرماتے ہیں جس وقت وہ شاہ سوار آیا نا، اس نے دیکھا کہ سونے والے شخص کے ناک سے سانپ اس کے جسم میں چلا گیا ہے، اس کے پیٹ میں چلا گیا ہے۔ دیکھنے والا بڑا صاحب عقل تھا، اس کی سمجھ اتنی زیادہ تھی، وہ سمجھتا تھا کہ اب اس سانپ کا نکلنا بہت مشکل ہے، اس نے اس کو مار کے چھوڑنا ہے، اگر نہ مارا تب بھی ساری زندگی اس نے اس کو اذیت دینی ہے، تو اس نے اس کو دبوں سے یعنی کوڑے مارنے شروع کر دی۔ مطلب کیا ہے کہ جو علاج اس نے شروع کیا اس علاج کے پیچھے اس کی عقل تھی، اس کا فہم تھا، اس کی دانش اور بصیرت تھی، جس کی بنیاد پہ اس نے سوئے ہوئے کو جاگنے کا موقع نہیں دیا، بلکہ کیا کیا، سزا دینی شروع کر دی، مارنا شروع کر دیا۔ سیب بوسیدہ بسے بود ریختہ گفت زیں خور ہے بدردہ میختہ۔ اسے یہ بھی پتا تھا اس کو دعا کیا دینی ہے۔ جب اس نے دیکھا درخت کے نیچے، سیب کے درخت کے نیچے گلے سڑے سیبوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اس نے کہا ہے درد والے یہ سیب کھا۔ اب کھانے والے کو نہیں پتا میں کیوں کھا رہا ہوں، یعنی اس نے جب دعا دیکھ لی، پہچان لی شاہ سوار نے، تو اس کو کھلانی شروع کر دی۔ یعنی اس کو پتا تھا کہ اب اس کا علاج صرف ایک ہے کہ اس کو قے ہو، یہ قے کرے گا تو سانپ نکلے گا، اور تو کوئی راستہ ہی نہیں سانپ نکالنے کا پیٹ سے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا طریقہ یہ کہ اس کو وہ چیز کھلائی جائے جو یہ کھانا نہیں چاہتا، جس سے اس کی طبیعت ابا کرتی ہے، تاکہ اس کے اندر سے اس کے خلاف تحریک پیدا ہو، اس کو قے آئے، اور جو کچھ معدے میں ہے وہ نکل کے باہر آ جائے، اس کا معدہ خالی ہو جائے اور ساتھ وہ شر بھی نکل جائے۔ سیب چنداں مرد را در خرد داد
کہ از دہانش باز بیرومی فتات، کہتے ہیں اس کو سیب ہی نہیں کھلائے، اتنے کھلائے کہ اس کے منہ سے سیب باہر نکلنے لگے، یعنی یہاں تک نکو نک کر دیا اس نے اس کو، یعنی حلق تک سیب کھلا دیے، تا آنکہ وہ کھانے سے عاجز آ گیا۔ یعنی وہ جو طبیب تھا، اس کا طبیب ہی ہوا نا شاہ سوار، جو اس کی اس بیماری کا علاج کر رہا تھا، اس کی عقل اتنی زیادہ تھی کہ اس نے وقت ضائع نہیں کیا، آنن فانن فیصلہ کیا کہ اس کو اب اس بیماری سے بچانا، اس خطرے سے بچانا کیسے ہے، اور فیصلہ کر لیا کہ اس کو کھلانا کیا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اس کا آگے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی تکلیف جو ظاہراً کوڑا کھانا اور سیب کھانا جو اس کو تکلیف نظر آتی تھی، بعد میں اس کے لیے رحمت بن گیا۔ اور یہ سب کچھ بنا کیوں؟ اس کے صاحب حکمت ہونے کی وجہ سے، اس کے صاحب عقل ہونے کی وجہ سے۔ دوسری بات یہ ہے، مولانا اس حکایت میں فرماتے ہیں کہ اگر مریض کی اور مرید کی نااہلی دیکھے تو طبیب اس کی نااہلی کی وجہ سے جو اس کی حرکتیں اس سے سرزد ہو رہی ہیں، بے ادبی کی، گستاخی کی، آزردگی کی، ان سے پریشان نہ ہو، ان کو اپنے لیے دل گرفتگی کا باعث نہ بنائے، بلکہ ان کو نظر انداز کرتے اور اپنا اصلاح کا اور شفا یابی کا جو اس کو شفا تک لانے کا عمل ہے اس کو جاری رکھے۔ ہر زمان می گفت او نفرین تو نہ او نفرین نو اوش میزت کے اندر ہی صحرا بدو، کہتے ہیں جیسے جیسے وہ سونے والا شخص اس کو گالیاں دیتا شاہ سوار کو، شاہ سوار اس کو کوڑے مار کے اور صحرا میں دوڑاتا، دوڑ اس جنگل میں، دوڑ اس صحرا میں اور دوڑاتا، کیونکہ اس کی شفا اس دوڑنے میں تھی۔ یہ نہیں کہا یہ مجھے گالیاں دے رہا ہے تو دفع کرو، مرتا تو مرے، یہ نہیں کہا جیسے ہمارا حال ہے۔ یہ کسی کا ماتھے پہ ایک وہ بھی دیکھ لے نا، ایک شکن بھی، تو زندگی بھر سلام نہیں کرتے، یہ نہیں کیا، یہ طبیب کا خاصہ نہیں ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں زخم دب و سو سوار ہم چوباد می دوید و باز بر رو می فتاد، فرماتے ہیں کہ اتنا مارا کہ کوڑوں کے زخم پڑ گئے اس کے اوپر، اور ہوا کی طرح اس کے پیچھے سوار جو اب کوڑا لے کے پھر رہا ہے، یعنی جس طرح ہوا نہیں نہ ٹلتی، کوڑے مارنے والا شاہ سوار اس کے سر پہ سوار ہے، اتنا اس کو مارا کہ وہ بار بار اپنے منہ کے بل گر رہا ہے، لیکن اس کو چھوڑ نہیں رہا۔ تاش ابانگ می کشید و می کشاد تاز سفرا کیشدن بروے فتاد، کہتے ہیں صبح اس دن سے لے کے رات تک یہ کھینچا تانی لگی رہی، وہ اس کو گالیاں دیتا، یہ کوڑے مارتا، سیب کھلاتا اور اس کو دلاتا، حتیٰ کہ جو کچھ اس کے معدے میں تھا وہ باہر نہیں نکل آیا صفرا کی وجہ سے۔ زو برآمد خوردہا زشتوں نے کو مار بآں خوردہ بیرون جستزو، کہتے ہیں حتیٰ کہ جو گند بلا زشتوں نے کو، جو اچھی بری چیز اس نے کھائی تھی اس کے پیٹ سے نکل آئی، اور ساتھ سانپ بھی برآمد ہو گیا، اس کے معدے سے سانپ بھی باہر نکل آیا۔ اب مولانا کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کی نااہلی کی وجہ سے مریض کے جو بد خلقی تھی، زشت روئی تھی، اس کی وجہ سے وہ شاہ سوار تنگ نہیں آیا، اس کی کسی بات کو اس نے اپنے اوپر مسلط نہیں کیا، اس کی کسی بات کو مائنڈ نہیں کیا، بلکہ اپنا اصلاح کا عمل جاری رکھا۔ تیسری بات ناظرین کرام بڑی امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، جو اس حکایت سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ طبیب کے اندر، رہنما کے اندر اور مرشد کے اندر کیا ہونا چاہیے، اور اس چیز کا بہت فقدان ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے مریض کو وہ بات نہ بتائیں جو وہ سننے کا متحمل نہیں ہے۔ اچھا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم شروع یہاں سے کرتے ہیں، کوئی گناہگار بندہ کسی عالم صاحب کے پاس چلا جائے، شروع یہاں سے کریں گے، تم تو بس تباہ برباد ہو گئے، تم تو جہنم میں پہنچنے والے۔ طبیب کے پاس گئے ہیں، وہ کہے گا بس تسی تے آخری سٹیج تے ہو جناب، آپ تو بس شکر کریں آگے، بس اب تو آپ کے دن گنے جا چکے ہیں، فوراً بس ایمرجنسی پہنچے۔ مولانا یہ کہہ رہے ہیں آئیڈیل مثالی طبیب وہ ہے، رہنما وہ ہے جو اس وقت بات بتائے جب بتانے کا وقت ہو۔ اپنی اہلیت اور اپنے علم جاننے کے لیے اللہ سے یہ تھا کہانی پہلے دن ہی مریض کو نہ سنا دے، مرید کو نہ سنا دے، تب اپنے زیر تربیت اپنے فالوور کو نہ سنا دے۔ اور ناظرین کرام ہم دیکھتے ہیں ہماری تاریخ میں جن مرشدوں میں، جن رہنماؤں میں، جن اساتذہ میں یہ وصف تھا، انہوں نے مٹی کو اکسیر بنا دیا، انہوں نے خاک کو سونا بنا دیا،
نیست کو ہست کر دیا، ناقص کو کس کر دیا۔ اب مولانا کیسی مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں گفت، جب یہ سارا معاملہ ہو گیا نا، جب سانپ باہر نکل آیا، جیسے میں نے پہلے بھی مولانا کے کلام سے ناظرین کرام عرض کیا، وہ شخص کہنے لگا اے مجھے مارنے والے، تو میرا جبریل ہے، تو میرے لیے رحمت کا فرشتہ ہے، تو میرے لیے ماں ہے، اور میں تیرا گستاخ ہوں، مجھ سے زیادتیاں ہوئی ہیں، تو نے کوئی زیادتی نہیں کی، تو نہ ہوتا تو میں مردہ ہوتا۔ اب جب اس نے اس طرح خراج تحسین پیش کر دیا اپنے طبیب کو، اب طبیب کیا کہتا ہے، شاہ سوار کیا کہتا ہے، کمال مولانا فرماتے ہیں، کہتا ہے گفت اگر من گفت میں رمز ازاں زہرائے تو آپ گشتے در زماں، اگر میں تجھے اس وقت بتا دیتا نا کہ تیرے اندر سانپ چلا گیا، تیرا جگر پھٹ جاتا، تیرا پتا اسی وقت پانی ہو جاتا اور تو جینے کے قابل نہ رہتا۔ لہٰذا میں نے تجھے بتائے بغیر سوئے ہوئے کوئی مارنا پیٹنا شروع کر دیا تاکہ تجھے پوچھنے کا موقع بھی نہ ملے۔ گر ترمی گفت میں اوصاف مار ترس از جانت بر آورد دمار، اگر میں تجھے یہ بتاتا کہ تیرے اندر سانپ چلا گیا ہے، اس کے خوف سے تو مرنے سے پہلے مر جاتا، تیرے بدن سے جان نکل جاتی، لہذا تجھے میں نے نہیں بتایا تیرے ساتھ ہوا کیا ہے، تا وقت ہے کہ تو نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیا۔ ناظرین کرام، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے رہنما، ہمارے مربیان اور لوگوں کی ظاہری اور باطنی تربیت کرنے والے لوگوں کو ڈرائیں نہ، لوگوں کو ان کے میرٹس بتائیں۔ یہ جو آپ سے ارشاد فرمائے بشروا ولا تنذروا، لوگوں کو بشارتیں سناؤ، ڈراؤ نہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں کو بالکل ہی نہ ڈراؤ کہ کچھ نہیں ہونا، نہیں، لوگوں کو وہ جو ڈرنے والی جگہ ہے، ڈرنے والا مقام ہے، اس تک بشارتوں کے ذریعے پہنچاؤ، یہ مطلب ہے اس کا۔ یہ نہ کہو کہ دوزخ ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، موجیں ہی موجیں ہیں، نہیں، یہ بات غلط ہے۔ پوری مکی زندگی جہنم کے تذکروں سے بھری پڑی ہے، اب مکی صورتوں کو اٹھا کے دیکھ لیں۔ تو آپ سے کیا ارشاد فرما رہے ہیں، پہلے لوگوں کو بشارت بتا سنا کے، خوشخبری سنا کے رائے حق پہ لاؤ، جب وہ قائم ہو جائیں، جب انہیں استقامت مل جائے، پھر گریجولی انہیں بتاؤ یہ کچھ کرنے کا یہ نتیجہ نکلے گا، بھائی تیرے اندر یہ خامی ہے، اس خامی کا یہ نتیجہ نکلے گا، اپنی اصلاح کرو، اور گریجولی ان کو آگے لے کے جائیں، ان کی اصلاح کریں۔ اور اگر وہ قومی زندگی کے سفر پہ ہیں تو انہیں ڈرائیں نہ، انہیں قومی تعمیر نو کی طرف ایسے بڑھائیں، انہیں اچھے فیصلوں پہ کھڑا کریں، اچھے فیصلوں کے نتائج یقینی بنائیں، اس کے بعد انہیں مشکل فیصلوں کی طرف لے کے جائیں۔ ناظرین، آپ قائد اعظم کو دیکھیں، قائد اعظم کی زندگی میں ہمیں یہ فصل نظر آتا ہے، انہوں نے کبھی وہ فیصلہ نہیں کیا جو فیصلہ دشمنوں کے کان کھڑے کر دے اور قبل از وقت ہی ان کو تباہ و برباد پوری قوم کو کر کے رکھ دے۔ پاکستان کا مطالبہ قائد اعظم نے کب کیا؟ جب قائد اعظم نے 1945-46 میں آل انڈیا سطح پہ 99% الیکشن جیت لیا اور دیکھ لیا کہ پوری قوم میری مٹھی میں ہے، اور دیکھ لیا کہ اب میرے پاس اتنی طاقت اور اتنی تنظیم ہو چکی ہے، میں چاہوں تو ہندوستان کی سیاست کے نقشے کو جیسے چاہوں بدل کے رکھ دوں، اور قائد اعظم نے کر کے دکھایا۔ آپ صرف 16/10/1946 کا دن اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ قائد اعظم کو کبھی بھی کسی اقدام پہ رجوع نہیں کرنا پڑا، پس قدمی نہیں، پسپائی نہیں اختیار کرنی پڑی۔ قائد اعظم کا ہر قدم یا وہیں رہا یا آگے چلا۔ سبب کیا ہے؟ ناظرین کرام، انہوں نے جس وقت جو کہنا تھا اتنا ہی کہا، اس سے بڑھ کے لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کے لیے اور اپنی قیادت اور اپنی بصیرت کا روب جاڑنے کے لیے انہوں نے کوئی کھوکھرے نعرے بازی نہیں کی۔ آج ہمیں ایسی اساتذہ کی ضرورت ہے، ایسے مربیوں کی ضرورت ہے جو لوگوں کو ان کے میرٹس بتا کے، ان کی خوبیاں بتا کے ان کی تعمیر کا آغاز کریں، اور جب تعمیر پہ استقامت شروع ہو جائے، اس سفر پہ لوگوں کی استقامت قائم ہو جائے، پھر ان کی خامیاں بتا کے ان خامیوں کو دور کریں۔ اور ایسے رہنماؤں کی ضرورت ہے قومی سطح پہ جو ہمیں کھوکھلے نعروں میں نہ الجھ جائیں، بلکہ ہمیں کچھ کر کے دکھانے کے قابل بنائیں۔ یہ رہنما نے کرنا ہے، اور جب ہم کچھ کر کے دکھانے کے قابل ہوں، قوم میں کانفیڈنس آئے، خود خطرات سے لڑنے کی، خطرات کے ساتھ جو ہے مارکہ آرائی کرنے کی اور خطرات کو فیس کرنے کا پوٹینشیل پیدا ہو، استعداد پیدا ہو، تو آگے چل کر کے اعلیٰ منزلوں کی طرف قوم بڑھنے کے قابل ہو سکے۔ تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا روم کی حکمت
خانقاہ کی چار دیواری کی اندر کی حکمت نہیں ہے، یہ میدان کارزار کی حکمت ہے، یہ انسان کو بدلنے کی حکمت ہے، اور انسان کو اس سطح پہ لے کے جانے کی حکمت ہے جب اس کے اوصاف اور اس کے جو میرٹس ہیں، اس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ اتنی بڑھ جائے کہ وہ معاشرتی سطح پہ، قومی سطح پہ، اور پھر عالمی سطح پہ، گلوبل سطح پہ بھی ایک جاندار کردار ادا کر سکے۔